چینی صدر کے خلاف نعرے بازی کے ساتھ ساتھ لاتوں مکوں گھوسوں کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی خوب مرمت کی جا رہی ہے. ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہ اتنی اگریسو لینگویج کیوں یوز کر رہے ہیں؟ China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. ظاہر کیملا ہیرس بھی پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ، زیلنسکی بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ، سعودی جو فارن منسٹر، ایجپشین فارن منسٹرز، یہ سارے بہت دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے. ڈاکٹر جے شنکر جو ہے اگر آپ انڈین سے پوچھیں گے تو دے کال اٹ ایز این انڈیا وے آف ڈپلومیسی. امریکہ کولیپس ہوا، چائنا سٹل کرائسس میں ہے، چائنا کا بینک سسٹم کولیپس ہو گیا، لیکن انڈیا ایک بہت بڑی پاپولیشن کے ساتھ آگے بڑھا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے. کہا جا رہا ہے جناب ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لاء لگ سکتا ہے، یا پھر دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں. صورتحال خراب ہو چکی ہے. ڈاکٹر جے شنکر از ویری ٹف، ہر بات یہ کہہ رہے ہیں. اور کسی بندے سے تو میں نے یہ بھی سنا دیٹ ڈاکٹر جے شنکر از نون ایز انڈیاز کیسنجر. اچھے کپڑے پہن کے کالج یونیورسٹی بھی گیا ہوگا، لیکن یہ ہندو دشمنی، کافر، مسلمان کافر، یہ چیزیں ان کے ذہن، یعنی یہ لوگ اتنے ڈفر بنا دیے گئے ہیں کہ یہ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی رسومات کی طرف چلے جائیں تو ہم دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے. الیکٹرک وہیکلز پڑم کریں گے تو یوں الیکٹرک وہیکلز نکلیں گے پیچھے سے، یہ سمجھتے ہیں. میڈیا میں ایک کوشچن بڑا تیزی سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہ اتنی اگریسو لینگویج کیوں یوز کر رہے ہیں؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر پرائمریلی یہی ہے کہ جو بی جے پی کی جو ڈومیسٹک بیس ہے، یا ایون اف یو آر ناٹ اے ممبر آف دا بی جے پی اور اف یو ڈونٹ سپورٹ بی جے پی، بٹ دیٹ سم سورٹ آف اے نیو وے آف انڈین نیشنلزم، جس میں ظاہر بات ہے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جیسے چائنیز جو ہیں انہوں نے وولف ویریئر ڈپلومیسی شروع کی ہے. ٹیکٹکس ہیں وولف ویریئر، ایک ٹرم ہوتی ہے شو لیدر ڈپلومیسی، بڑی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی. ڈاکٹر جو جے شنکر ہے، ہی از ناٹ انٹو دس شو لیدر ڈپلومیسی. کیا ہی از گوئنگ فار اے وولف ویریئر ڈپلومیسی جو کہ بڑی ٹف لینگویج ہے؟ فار ایگزامپل میں کل میرے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ہی ہیز بین ڈیلنگ، ہی ورکس اے لاٹ آن چائنا. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک چائنیز فارن آفس میں کسی سے پوچھا، آئی تھنک کسی امریکن ایڈمنسٹریشن کے کسی آئی تھنک فارن سیکٹری نے کوئی بات کی ٹرمپ ایرا میں، تو اس نے کہا کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. تو اس نے کہا ہی از گون میڈ. ڈپلومیٹس ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر جے شنکر اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر جے شنکر بڑا ٹف ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اسپوکس پرسن آف اے ٹیررزم انڈسٹری، جب وہ ایس سی او کانفرنس پہ گئے تھے. سو یہ چیزیں، یہ جب مئی میں، پچھلے سال مئی میں ایس سی او کی میٹنگ ہوئی تھی، سو انڈیا ہوسٹ تھا، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا بلاول کو. بلاول نے بھی بڑا کچھ کہا پھر، لیکن بلاول کی اور ڈاکٹر جے شنکر کی پوزیشن میں فرق ہے. بلاول واز اے پارٹ ٹائم فارن منسٹر 1.5 سال کے لیے، جے شنکر واز اے 5 years فارن منسٹر. ٹھیک ہے جناب. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن کیوں ہے ایسا؟ تو ڈاکٹر جے شنکر از ویری ٹف، ہر بات یہ کہہ رہے ہیں. اور کسی بندے سے تو میں نے یہ بھی سنا دیٹ ڈاکٹر جے شنکر از نون ایز انڈیاز کیسنجر. ہینری کیسنجر تھے نا، از اے ویری اسٹیٹس مین. ٹھیک ہے. ویسے ہینری کیسنجر کا جو انٹرویو اوریانا فلاشی نے اپنی ایک بک تھی دا انٹرویو ود ہسٹری میں کیا ہے، یو وونٹ فائنڈ اس کی کریکٹرائزیشن جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آئے گی. سو انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اب ایک انڈین کیسنجر ہے، اور ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اور آئی تھنک ڈاکٹر جے شنکر بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں، پریگمیٹک ریئلسٹ. ٹھیک ہے. سو ہارڈ کور ریئلزم پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ان اے پریگمیٹک وے. کئی لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ ریئلسٹ ہوتے ہیں. سو یہ کوشچن آتا ہے کہ بھائی یہ دے آر پریگمیٹک ریئلسٹ،
اور جو پریگمیٹک ریئلسٹ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں. پریگمیٹک ریئلسٹ جو ہیں وہ بالکل وہ برے نہیں ہیں یا ان کی وہ نہیں ہے. سو بہرحال یہ ایک چیز ہے. نیم کا ممبر ہونا, نان الائنڈ موومنٹ کا ممبر ہونا, ٹھیک ہے, اینڈ دین آپ کہنا جی کہ ہم پریگمیٹک ریئلسٹ ہیں, ہم جو ہے وہ اب جو پوزیشن لے رہے ہیں وی آر ناٹ گیٹنگ انٹو, ہم کوئی آئی آر کی پوزیشن نہیں لے رہے, ہم کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے رہے جس میں آئیڈیالوجیکل کوئی لائن نہیں ہم اڈاپٹ کر رہے, اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ. We have not been doing it in the past and we will not do it now. ہم ایک pragmatic, so no ideological standing, nothing like that. All what we want is کہ ہم یہ so ایسے دیکھیں, آپ نے کوڈ میں بھی ڈاکٹر جے شنکر کا وہ دیکھیں, I2U2 میں دیکھیں, ٹھیک ہے. سو کئی لوگ کہتے ہیں انڈیا از این ایمرجنگ سپر پاور. I don't believe this is a long way. When you say that 800 million people in India, they need a government support for wheat, so that you don't make superpower. And then you have to have you have a reliance on everything in terms of the military hardware, in terms of ابھی تو آپ اپنی فائنینشلی آپ دنیا پہ اسٹیبل ڈپینڈ کرتے ہیں. کہ اگلے 48 گھنٹوں میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. کہا جا رہا ہے جناب ایمرجنسی لگ سکتی ہے, مارشل لاء لگ سکتا ہے, یا پھر دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں, صورتحال خراب ہو چکی ہے. اس کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھل گئی ہے, تمام ججز کے چیمبرز کھول دیے گئے, اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس, اہم مقامات کا کنٹرول سیکیورٹی فورسز نے سنبھال لیا ہے. SSU, پولیس, رینجرز ہائی الرٹ ہیں. تمام اہم انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کلبز اور دیگر جگہوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت بھاری نفری تعینات ہے. واٹر کینن گاڑیاں بھی موجود ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ رحم فرمائے, آمین. یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ان میں سے ایک چیز تو ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے, وہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا جو ایمرجنسی کی طرف یا کسی بھی غیر معمولی حالات کی طرف جا رہی ہوتی ہے, ان میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ ٹویٹر کو بند کر دیا گیا. یہ وہ نشانی ہے جو آج سے پہلے کبھی عمل میں نہیں آئی, اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ٹویٹر ہی تو ہے. ناظرین یاد رکھیے گا, یہ بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں, آپ کا مین اسٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہے. جب کبھی اس سے پہلے مارشل لاء لگا یا ایسی کوئی بات ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ PTV پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ چینلز کنٹرولڈ ہیں. ان چینلز میں اتنی ہمت نہیں ہے, اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ ایسا کر سکیں یا حکم کی خلاف ورزی کر سکیں. وہ بالکل کنٹرولڈ ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. رہ گیا پیچھے سوشل میڈیا. اب اس سوشل میڈیا میں بھی جو ٹویٹر ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے پاکستان کا ہر صحافی بیٹھا ہوا ہے. جو خبر ہے وہ شاید TV پر لیٹ پہنچتی ہو, لیکن وہ ٹویٹر کے اوپر یا ایکس جسے کہتے ہیں اس پہ سب سے پہلے پہنچتی ہے. ٹویٹر بند ہے. ٹویٹر پچھلے 24 گھنٹے سے بند ہے اور نہ جانے کتنی اور دیر بند رہے گا. جتنے بھی صحافی ہیں وہ خبر کو نہیں پہنچا پا رہے. البتہ دوسرا ذریعہ ہے YouTube, لیکن اس کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ کب تک آن رہتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی بندش ہے, اور ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی گئی. یہ نہیں بتایا گیا کہ ہوگا کیا, کیوں بند ہے, وجہ کیا ہے اس کی, کچھ نہیں پتا, لیکن بند ہے پاکستان کے اندر. دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس YouTube چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے YouTube چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے